السلام علیکم ایوری ون. آج ہم پڑھیں گے 9378 آئیڈیالوجی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا چیپٹر نمبر 9 اور اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. آج ہم بات کریں گے محمد نواز شریف کا جو عہد حکومت تھا اس عرصے میں کون کون سی آئینی امینڈمنٹس کی گئیں، کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پاکستان میں جو آئین سازی تھی اس میں محمد نواز شریف کا کیا کردار تھا بطور وزیر اعظم. ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان میں جب آئے اور بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے جو 3 ادوار اپنے حاصل کیے ان کی پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے. پہلا دور ان کا ہے 1991 سے 1993 تک، جبکہ دوسرا دور 1996 سے 1999 تک ہے. اب ہم ان 2 ادوار کا جائزہ لیں گے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عرصے میں ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بڑے پیمانے پر ہوئی، اور اس میں جو اہم پیش رفت ہوئی ان میں ہم اگر ان کا تفصیلی جائزہ لیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی اگر ہم بات کریں، آئینی ترامیم کی بات کریں، تو اس دور کا جو نواز شریف کا عہد حکومت ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہمیں بڑے پیمانے پر نظر آتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں اور 16ویں ترامیم جو ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ نواز شریف صاحب کے عہد حکومت میں ہوئی، اور اس عرصے میں بہت ساری جو امینڈمنٹس تھیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین کے اندر متعارف کرائی گئیں. اور ان کا جو ایکچولی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، حکمرانی کے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے. جو پاور کی تقسیم تھی غلط ہوئی تھی اس کو صحیح سمت میں رائج کیا جائے، اور ریفارمز جو ہے وہ ملک کے اندر لے کے آئی جائیں. تاہم اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو انسٹیبلٹی تھی وہ پروان چڑھی. جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ ڈیولپ نہ ہو سکیں اس طرح سے جس طرح کے ہونا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو پاور ہے وہ بھی اسے محدود نہ کیا جا سکا. بہرحال اگر ہم اس میں سیاسی حالات کو دیکھیں، پولیٹیکل پولرائزیشن کو ہم دیکھیں، تو نواز شریف کا جو ایرا تھا اس نے بڑی حد تک جو پولیٹیکل پولرائزیشن تھی اس کو ڈیولپ کیا. حکومت نے اپوزیشن جو ہے وہ فیس کی، حکومت کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا بہت سارے انسٹیٹیوشن سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے. یہ پولرائزیشن جو ہم کہتے ہیں اس میں جو ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس تھا، جو ہم یہ چاہتے تھے اس عرصے میں، حکومت کی خواہش تھی کہ جو جمہوریت ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پروان چڑھتی رہے. پریکٹیکلی ایسا نہ ہو سکا، اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ملک کے اندر جو جمہوری ادارے تھے وہ پنپ نہ سکے، وہ ڈیولپ نہ ہو سکے. اور پھر اس کی بہت ساری وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں. ملٹری کی اگر ہم بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ ملٹری انٹرونشنز جو تھیں وہ اس عرصے میں بھی پاکستان میں دیکھی گئیں، اور پاکستان کو نواز شریف کے اس عہد حکومت میں جو ہے اس طرح کی جو سچویشن تھی وہ سامنا کرنا پڑا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 99 میں اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف جو تھا انہوں نے ایک انقلاب لا کے اور حکومت جو ہے وہ حاصل کی، اور اس طرح جو نواز شریف کی حکومت تھی وہ نہ چل سکی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ملک کے اندر ایک رواج ہونا کہ جو سویلین انسٹیٹیوشنس ہیں ہمارا کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مختلف ادوار میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بہت عرصے سے جاری ہے،
اور نہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اتنی پاور تھی اور نہ عوام میں اتنی طاقت تھی کہ وہ سیاسی جماعتوں کا ساتھ دے سکتے، اور نہ ہی ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوری رویے تھے کہ دوسری پارٹیوں کو برداشت کر سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جب ایک پارٹی جو حکومت میں نہیں آتی تو دوسری پارٹیوں کو وہ برداشت نہیں کرتی، اور یہ ساری پارٹیز جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں یہ حکومت کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جب ملک کے اندر ایسی سچویشن پروان چڑھتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہی ہوتے ہیں، اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں کہ ملٹری جو ہے وہ پاور میں آ جاتی ہے۔ اور نواز شریف کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی کا عمل تھا وہ پروان نہ چڑھ سکا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکنامک ریفارمز اینڈ چیلنجز کی ہم بات کریں تو نواز شریف کے عہد حکومت میں اس پارٹی کو شریف کی حکومت کو بڑے معاشی جو مسائل تھے ان کا سامنا کرنا پڑا، اور اکنامک ریفارمز لانے کی جو ہے وہ معیشت کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی گئی، اور اس عرصے میں یہ صورتحال رہی کہ جو فارن انویسٹمنٹ تھی اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی پالیسیاں بنائی گئیں کہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر آئے اور معاشی نمو، معاشی ترقی ہو۔ تاہم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ریفارمز تھیں ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور اس عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی بحران اور قرضوں کی ادائیگی، مہنگائی اور پھر جو کرنٹ خسارے کا سامنا تھا یہ کرنا پڑا، اور ان کانسیکوینسز میں، ان حالات میں جو معاشی پالیسیاں تھیں نواز شریف کی وہ کسی حد تک جاری رہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ بہرحال بہت بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا سامنا، غربت کا سامنا اس مرتبہ پھر کرنا پڑا جس طرح اس سے پہلے پاکستان کو کرنا پڑا تھا، سوائے اس کے کہ ایوب خان کے زمانے میں جو پاکستان میں روزگار کی شرح تھی وہ بہت زیادہ تھی، لوگوں کے حالات وہ کافی بہتر ہوئے، عام لوگوں کی حالت بہتر ہوئی، اس کے بعد اس طرح سے کبھی بھی لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہوئی تھی، اور اسی کا جو کنٹینویشن کا سلسلہ تھا یہ جاری رہا۔ اگر ہم نواز شریف کے عہد حکومت میں جوڈیشل ایکٹیویٹیزم کی بات کریں، ہم اگر عدالتی نظام کی بات کریں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کا جو زمانہ تھا اس عرصے میں عدالتی یا جوڈیشل ایکٹیویٹیزم جو تھا اس میں کافی حد تک ہمیں بہتری نظر آتی تھی، عدالتی جو کاروائیاں ہیں وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنس کی طرف جاتی ہے اور وہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے حکومت کا احتساب کرنے میں۔ عدلیہ جو ہے بڑی حد تک آزاد تھی، ہائی پروفائل کیسز جو تھے، بڑی نوعیت کے کیسز، اور ان میں کرپشن کے اور ایلیگیشن کے کیسز جو تھے شریف کے خاندان پر، نواز شریف کے خاندان پر، اس کے فیملی ممبرز پر، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ کس حد تک آزاد تھی، کیونکہ کسی بھی حکومت کے اندر کسی بھی حکومت کا ہونا اور اس حکومت کے خلاف کارروائیاں ہونا، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ ملک میں جو عدالت تھی وہ بڑی حد تک آزاد تھی۔ تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوئے جوڈیشل ایکٹیویٹیزم کے، عدالتی آزادیوں کے، اس عرصے میں ان میں ٹرانسپیرنسی جو تھی وہ کسی حد تک بڑھ گئی، اکاؤنٹیبلٹی کا جو یا جسے آپ کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل تھا وہ برقرار رہا، اور پبلک اسکروٹنی جو تھی گورنمنٹ ایکشنز کی وہ بھی جاری رہی، یعنی کہ عوام جو تھے وہ بڑی حد تک حکومت کا محاسبہ کرنے کے لیے بولنے میں آزاد تھے۔ تاہم ہمیں اسی عرصے میں جو نواز شریف کا زمانہ تھا فارن پالیسی کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا تھا، پاکستان نے بڑے حد تک جو فارن پالیسی تھی اس کے چیلنجز کا سامنا کیا نواز شریف کے عہد حکومت میں، اور ٹینشنز جو تھیں وہ بڑی رہیں۔ انڈیا ہمارا قریبی ہمسایہ ملک، افغانستان ہمارا پڑوسی، ان دونوں ملکوں سے جہاں ہمیں ٹینشنز رہیں وہاں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جانب سے ہمیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ شریف کی گورنمنٹ نے دیکھا کہ جو چیلنجز تھے
ڈپلومیسی کو اور ڈائلاگ یعنی کہ جو مکالمہ تھا اور ریجنل کوپریشن یعنی نواز شریف کی کوشش ہوتی ہے جب بھی ان کی گورنمنٹ رہی نواز شریف کی دونوں دفعہ جب وہ وزیر اعظم بنے ان کی کوشش تھی کہ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کر دی جائیں اور ظاہر ہے کہ جب آپ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے. تو بہرحال ان کی کوشش یہی تھی کہ ایسی اسٹریٹجیز بنائی جائیں کہ ریجنل کوپریشن جو کیا جائے تاہم یہ جو ایفرٹس تھیں یہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر ان کو پذیرائی نہ مل سکی اور ہمارے یہاں پھر یہی بات کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی کنسرنس ہیں اور جب کراس بارڈر کی ہم بات کرتے ہیں جھگڑے ہونا کشمیر کا جو ایشو ہے اس حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کبھی بہتر نہ ہو سکے اور جیو پولیٹیکل ویلریز جو ہیں ہمارے جو حالات ہیں علاقائی اور سیاسی یہ مسائل اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر اور ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے پاکستان جو تھا وہ اس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز میں کبھی بھی آزاد نہیں ہوا اس طرح سے چونکہ جب ہم ایک ملک کے ساتھ اپنے کوئی تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا ملک ناراض ہوتا ہے اور پاکستان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں کیونکہ ہم ناراضگیاں جو ہے وہ دوسروں کی مول لے کر اپنے لیے خطرات پیدا نہیں کر سکتے. تاہم افغانستان کی جانب سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کی جانب سے بھی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مزید ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کا جو حکومت تھا ان کا جو ایرا تھا پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تھی اس میں بحران بھی رہا اور اس میں جو اس کی حکومت تھی اور جو ڈیموکریسی تھی اور سوشو اکنامک پروگریس تھی وہ کسی حد تک حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کانسیکوینسز تھے جو حالات تھے انہوں نے بڑا بہترین کنٹریبیوٹ کیا ڈیولپمنٹ کو بڑھانے کے لیے ترقی کی جانب اسٹیبل کرنے کے لیے پولیٹیکل حالات اکنامک چیلنجز جو ان کو سامنا کرنے کے لیے اور فارن پالیسی جو ہے بہرحال اس عرصے میں ہماری بہتر نہ رہی. وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا یہ دور ٹینشن کا دور تھا اور نواز شریف کے عہد حکومت میں پاکستان نے پولیٹیکل اپنے لینڈسکیپ میں جو کانسٹیٹیوشن کا عمل تھا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور جو آئینی ترامیم تھیں ان کو اس طرح سے بنایا گیا کہ لانگ ٹرم جو ملک ہے اس کو فائدے کی جانب لے کر جایا جائے. تو میرے خیال میں آپ کو نواز شریف کے عہد حکومت میں جو ہم نے چیزیں دیکھیں وہ کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہوں گی. نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جنرل پرویز مشرف کا جو زمانہ تھا اس میں پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ہے تو اپنے دوسرے دوستوں میں بھی اس کو فارورڈ کیجیے شیئر کیجیے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ حافظ.